بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 25ویں سورۃ التکاثر ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی 2 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج تیسری آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں مطلب اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ آیت سورہ نبا کی ان آیت سے مشابہ ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئوکم بما کنتم تعملون۔ سورۃ جمعہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ بہرحال جو ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی وہ تمام حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے جس سے تم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے، یعنی موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا۔ حکمہ کہ ہاں ہمیں یقین کے 3 درجوں کا ذکر ملتا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین وہ یقین ہے جو انسان کو علم، معلومات یا استدلال کی بنیاد پر حاصل ہو۔ مثلا آپ نے دور سے دھواں اٹھتا دیکھا تو آپ نے کہا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ پھر جب آپ نے وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیا تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ لیکن حق الیقین کا درجہ اس سے بھی آگے ہے، یعنی یقین کا یہ درجہ باقاعدہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ آنکھ سے دیکھنے میں بھی دھوکے کا امکان ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے حقیقت میں بھی ویسی ہو۔ جیسے آج کل بعض الیکٹرک ہیٹرز میں انگارے دہکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ تو محض دکھاوے کا منظر ہے اور حرارت کا اصل منبع کہیں اور ہے۔ چنانچہ آگ کے بارے میں آپ کو علم الیقین تو محض دھواں دیکھنے سے ہی حاصل ہوگا۔ پھر جب آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کا یقین عین الیقین میں بدل گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے آگ کو چھو کر یا اس کے قریب ہو کر اس کی حرارت کو عملی طور پر محسوس کیا تو آگ کی موجودگی کے بارے میں آپ کا یقین حق الیقین کے درجے پر آ گیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک